ایلس مکی 42 نے اپنی 2 سالہ بیٹی اینابیل کے قتل کا اعتراف کیا، جو ستمبر سن 2023 میں کنگسلے اپان ایسڈ، ہمپشائر میں غیر ذمہ دار پائی گئی تھی۔ مکی نے ونچسٹر کراؤن کورٹ میں کم ذمہ داری کی وجہ سے قتل کا اعتراف کیا۔ اینابیل کنگسلے میں اپنے گھر سے لاپتہ ہو گئی اور بعد میں تالاب میں پائی گئی، جہاں اگلے دن اس کی موت ہو گئی۔ مکی کو سزا سنانے سے پہلے 6 اکتوبر سن 2025 کو دوسری سماعت کے لیے وانچسٹر کراؤن کورٹ میں پیش ہونا ہے۔ شمالی آئرلینڈ میں گزشتہ ہفتے فائرنگ کے ایک واقعے کے بعد چوتھا شخص ہلاک ہو گیا ہے، جس میں ابتدائی طور پر ایک خاتون اور 2 بچے ہلاک ہوئے تھے۔ پولیس سروس آف ناردرن آئرلینڈ PSNI واقعے کی تحقیقات کر رہی ہے۔ چوتھے شخص کی شناخت اور ان کی موت سے متعلق حالات کے بارے میں تفصیلات فوری طور پر دستیاب نہیں ہیں۔ PSNI اکثر جاری تحقیقات کے بارے میں اپ ڈیٹ جاری کرتا ہے۔ کورٹ کے رہنماؤں کا کہنا ہے کہ اس شہر کی تعریف گزشتہ سال کے مظالم سے نہیں کی جائے گی۔ اس حملے کے 1 سال مکمل ہونے پر، جس میں ٹیلر سوفٹ کی تعظیم پر مبنی تقریب میں 3 لڑکیوں کی ہلاکت ہوئی تھی، 3 منٹ کی خاموشی اور پرچم اتارنے کی تقریب میں متاثرین کو خراج عقیدت پیش کیا جائے گا۔ اہل خانہ نے نگرانی یا بڑے اجتماعات کی درخواست نہیں کی۔ قصبے کا مقصد آگے بڑھتے ہوئے اس سانحے کو یاد رکھنا ہے، جسے کہ ایکسل روداکوبانا، مجرم نے حال ہی میں حملے سے متعلق تمام الزامات کا اعتراف کیا ہے۔ ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا ہے کہ فریڈی سکائپیٹی کی وصیت پر، جس پر ایئر کا سب سے بڑا برطانوی جاسوس ہونے کا شبہ ہے، جسے سکیٹن لائف کہا جاتا ہے، 70 سال کے لیے سیل کر دیا جائے گا۔ سکائپیٹی، جس نے سن 2020 میں اپنا نام بدل کر فرینک کاؤلی رکھا، سن 2023 میں اپنی موت سے قبل جاسوس ہونے کے الزامات کی تردید کی۔ عدالت کے فیصلے کا مطلب ہے کہ اس کی وصیت کے مندرجات کو عام نہیں کیا جائے گا۔ یہ ایک نادر استثناء عام طور پر شاہی خاندان کے افراد کے لیے مخصوص ہے۔ یہ حکم سکائپیٹی کی سرگرمیوں کی 7 سالہ تحقیقات کے باوجود سامنے آیا ہے، جس میں پتہ چلا کہ اس کی مبینہ اقدامات کی وجہ سے بچ جانے سے زیادہ جانیں۔ وسطی لندن کے علاقے ساؤتھ وارک میں ایک کاروباری جگہ پر 4 افراد کے چاقو سے وار کیے جانے کے بعد 2 افراد ہلاک اور ایک تیسرے کی حالت نازک ہے۔ ایک 57 سالہ شخص جائے وقوع پر ہی دم توڑ گیا اور ایک 27 سالہ شخص بعد میں ہسپتال میں دم توڑ گیا۔ یہ واقعہ پیر کی دوپہر 1 بجے لانگ لین پر پیش آیا اور پولیس اس کی تحقیقات کر رہی ہے۔ ابتدائی طور پر 3 مردوں کو ہسپتال لے جایا گیا۔ 2 زندہ بچ جانے والے متاثرین کی حالت قریب سے مانیٹر کی جا رہی ہے۔ یہودی رہنما ایڈنبرا یونیورسٹی پر زور دے رہے ہیں وہ سام دشمنی کی بین الاقوامی ہولوکاسٹ ریمیمبرنس ایلنس کی تعریف کو برقرار رکھے، ان خدشات کے درمیان کہ اسے کمزور یا گرایا جا سکتا ہے۔ یونیورسٹی نے پہلے IHRA تعریف کو اپنایا تھا، جس میں اسرائیل سے متعلق مسئلے شامل ہیں، لیکن اب اس تنقید کے درمیان اپنے موقف پر نظر ثانی کر رہی ہے کہ یہ آزادی اظہار پر پابندی لگاتی ہے۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ تعریف اسرائیل پر سام دشمنی کا لیبل لگا کر تنقید کو دبا دیتی ہے۔ یونیورسٹی کا مقصد آزادی تقریر کو محفوظ رکھتے ہوئے طلباء کو سام دشمنی سے بچانے میں توازن